کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. اچھا جی ناظرین، بات ہو رہی تھی آپ کے صحت کی، بات ہو رہی تھی. میں نے کب کی؟ نہیں، میں نے تو نہیں کی، میں تو ابھی بھی آئی ہوں. اچھا، جب بھی آپ کے ساتھ آتی ہوں تو کوئی نہ کوئی خوبصورت سا میسج شیئر کرتی ہوں. یقین کریں آج کا میسج اتنا خوبصورت ہے کہ جب میں کل اس کو آبزرو کر رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ ریئل بات ہے، یہ ہمارے دین کے بہت قریب ہے، یہ ہماری زندگی کو بہت آسان کر سکتی ہے، ہمیں محبتیں بانٹنے کا ایک خوبصورت پیغام ہے. جی ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، بڑی پیاری سی ایک اسٹوری آپ سے شیئر کرتی ہوں. کہتے ہیں بہنیں اللہ پاک کی رحمتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کو خاص اللہ کی رحمت. اچھا، رحمتوں کا اور نعمتوں کا ذرا دیکھیے گا، رحمتوں کا کوئی بھی حساب نہیں اور نعمتوں کا حساب ہے. غور طلب ہے جی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ میری پیاری بہن جو ہے نا، یہ والدہ، جی ہاں آپ سے، اور میں وہ جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں نا ان سے بھی بات کر رہی ہوں. جی ہاں، اور یہ والد صاحب سے بھی بات کر رہی ہوں. خاص طور پہ میں مخاطب ہوں آپ سے، میں خاص طور پہ مخاطب ہوں ان بھائیوں سے جو اپنی بہنوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور ان کا حق کھانا اپنا حق سمجھتے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ان بھائیوں سے، اور پلیز میری بات کو درگزر کیجئے گا اگر بری لگے تو. مجھے آپ لوگوں کی اٹینشن چاہیے، ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے ناراض نہیں، اور بھابھیوں سے خاص طور پہ پلیز ناراض، آپ بھی کسی کی بہنیں ہیں، آپ بھی کسی کی بہنیں ہیں، تو پلیز ذرا غور سے سنیے گا. ایک شخص تھا اور بہت پریشان تھا. ایک دن اس نے اپنی بہنوں کی دعوت کر لی. 3-4 بہنیں تھی، بچے تھے. اچھا لگا تھا، وہ ٹھیلا تھا. دعوت کی اور جاتے ہوئے ان کو ایک ایک سوٹ بھی دے دیا. جب وہ چلی گئیں بڑے خوش ہو کے بھر بھر کے اپنے بھائی کو دعائیں دینے لگی. یقین کر جب میں بات کر رہی ہوں نا، میرے اندر سے وہ فیلنگ آ رہی ہے، مطلب ایک فیملی کی. اچھا، بہنیں جو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کھاوا پیوا مڑ سے دا نچ مارا جی ویرا. اب آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، شاید پنجاب کے لوگوں کو بہت اچھی سمجھ آئی ہے کہ کھاتی پیتی تو میں شوہر کا ہوں، لیکن جب چھینک آتی ہے تو کہتی ہوں جی ویرا. تو یہ قدرتی بہنوں کا پیار بڑھنے بھائیوں سے بہت ہوتا ہے. جی میری بہنیں اس وقت اپنے گھروں میں کام کریں گی، میری باتیں ان کے کان میں جا رہی ہوں گی نا، تو وہ کچن چھوڑ کے فوراً اسکرین پر آنے کی کوشش کریں گی کہ ایسی کون سی بات ہے جو بھائیوں کے متعلق کی جا رہی ہے. ہاں، بہنوں کا پیار. آپ یقین کریں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی اولاد کے ساتھ ان کا ماما 2 دفعہ ماں نکلتا ہے نا تو میں بنتے ہیں ماں ماں. جی ہاں، ماما کا پیار، اوئے ہوئے ہوئے، اور ان کا خیال، اور بولے جی بیگم وہ بناؤ جو میری بہنوں کو پسند ہے. چڑھا ہے پلاؤ، ہوئے ہوئے ہوئے، خوشبو چڑھی، بہنوں کو پسند آئی، بہنوں نے رج کے کھایا. جاتے ہوئے سوٹ بھی دے دیے، ایک ایک سوٹ بھی دے دیے، بچوں کو بہت سارے تحفے دے دیے. جب وہ چلی گئیں تو بھابھی نے کیا بولا؟ جی ہاں، بڑی غور طلب بات ہے. جی بھائیوں ناراض نہیں ہونا، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. پتہ ہے اس بھابھی نے کہا کہ میرے بچوں کی کل فیس تھی اور تم نے تو چلو دعوت تو کی، تم نے ساتھ میں ایک سوٹ بھی دے دیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا. میرے بچوں کی اسکول کی فیس جو بار بار بچے پنشمنٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں، سزا مل رہی ہے، تو یہ تم نے اچھا نہیں کیا. اس نے بڑے دبے دبے لہجے میں کہا، کیونکہ سب چلے گئے تھے نا.
بھائی بڑا خوش تھا. بھائی نے کہا ادھر آؤ. اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ چارپائی پہ بٹھایا اور کہا تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی بہنوں کی دعوت کیوں کی. جی ہاں. کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا اور بہت پریشان تھا کیونکہ میرا ٹھیلا صحیح چل نہیں رہا. سموسے بناتے تھے, سموسے بک رہے تھے, لیکن کچھ تھوڑے حالات خراب تھے. تو میری خواب میں میرے امی ابو آئے اور کہا کہ بہنوں کا خیال رکھا کرو, تمہارا رزق ان سے بھی جڑا ہے. بس میں پریشان ہو گیا اور میں نے یقین کرے ابھی صرف سوچا تھا کہ میں اس چھٹی کو میں اپنی بہنوں کی دعوت کروں گا, تو میں تمہیں بتاؤں میرے ساتھ کیا معجزہ ہوا, اللہ پاک نے کیا معجزہ کیا. میں سموسے بنا رہا تھا, ایک بندہ آیا, اس نے سموسا کھایا اور کہا کہ بھائی میرا ایک اسکول ہے اور وہاں پر مجھے 500 سموسوں کی ضرورت, تمہارا سموسا بڑے مزیدار ہے اور تم بہت ریزنیبل پرائز میں دے رہے ہو. ایک سموسا کتنے کا؟ اس نے کہا یہ ایک سموسا 30 روپے کا. تو کہے کہ کیا تم مجھے اس کا میں 20 روپے میں لوں, 1000 سموسے, 500 نہیں 1000 سموسے. تو اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے کہ رات کا خواب اور ابھی کا جو اس نے سوچ, کہتے نا نیت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اس نے اس کو دیے ایڈوانس اسی وقت کیش پرائز, لو 20,000 لو, میرے اسکول میں کل تم نے صبح 10 بجے یہ سموسے پہنچانے ہیں اور یہ تمہارے ساتھ میری ڈیل. آپ یقین کریں وہ بندہ جو ہے رات کو گھر گیا اور یہ جو گھر میں سب بہنوں کو کال کی اور بلایا, پھر اس نے اپنی بیوی کو وہ پیسے پکڑائے کہ یہ لو بچوں کی فیس اور یہ تم دینا, اور باقی ہم جو ہے تھوڑا سامان لا کے یہ سموسے بناتے, صبح مجھے 1000 سموسا پہنچانا ہے. آپ کو پتا چلا بہنوں کو کھلانے سے, ان کو دینے سے آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی بلکہ آپ کا رزق میں اضافہ ہوگا. یہ ایک کہانی نہیں ہے, یہ سٹوری نہیں ہے, یہ حقیقت ہے اور آپ حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جو اگر اللہ پاک نے نہ کیا ہوتا تو میں کہتی یہ تو دنیا کے جو ہمارے خود کے بنائے ہوئے اصول ہیں, ہمارے خود کے بنائے ہوئے سارے ایک طریقہ کار ہے, لیکن اللہ پاک نے بھی ہمارے لیے اگر گھر میں کوئی حصہ ہے, اگر گھر کی پراپرٹی میں ہے تو اس کی جواب دیں کوئی اور نہیں, ماں باپ ہوں گے. اگر آپ کا کوئی گھر ہے اور اس میں آپ کی بہن کا کوئی حصہ ہے تو خدا کے لیے جب اپنی زندگی کی ساری ضروریات پوری کریں تو بہن کو ایک امید ضرور دیں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آپ کا حق دوں گا. آپ یہ مت کہیں کہ میرے ماں باپ نے نہیں دیا, یا ماں باپ اچانک اللہ نہ کرے ان کی نہیں ہوگی, لیکن اس کی تکلیف قبر میں اللہ پاک ان کو اس کی جو ہے نا سزا ضرور دیں گے, کیونکہ بیٹیوں کا حق ضروری ہے, چاہے وہ 1% ہے, 1/3 ہے, لیکن پلیز آپ اپنی بہنوں کا حق جو گھر میں بنتا ہے وہ ضرور ادا کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے گھر آ رہی ہیں, وہ کھا کے جا رہی ہیں, ان کا آپ خیال کریں تو یہی بہت ہے. ہاں اگر بہنیں خود سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہ دیں, شاید پھر میرے خیال میں بہتر ہو. اگر وہ بہت رچ ہیں, بہت اچھی ہیں, ان کے حالات اچھے ہیں, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ پلیز اگر آپ کا حق بنتا ہے اور آپ افورڈیبل ہیں, ایک چیز یہ تو آپ ضرور اپنے گھر میں جو آپ کا حصہ بنتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور دیں, تاکہ آپ کے دل میں کوئی بھی ایک چبھن نہ رہے کہ میں نے اپنی بہن کا حق ہے. آپ کیسے بہادر بھائی ہیں, آپ کیسے ایک پورے کنبے کو لے کے چلنے والے بھائی ہیں جو بہن کا حق کھا رہے. یو فیل بیٹر. میں آپ سب بھائیوں سے کہہ رہی ہوں, آپ اچھا محسوس کرتے, آپ سمجھتے آپ کی بہن بہت رچ ہے, امیر ہے, لیکن پھر بھی آپ پر ایک داغ ہے اور وہ ہے کہ آپ نے بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے. آپ کہتے رہے میں افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کم از کم سوچ سکتے ہیں, آپ کبھی نہ کبھی اپنی بہن کو ایک ہوپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے جب کیا تو بہن میں تمہیں ضرور ادا کروں گا.
یہ آپ کی نیت کاؤنٹ کرتی ہے، اور جس دن آپ نے نیت کی تو باخدا خود ہی راستہ بن جائے گا۔ یہ ہوتی ہیں بیٹیوں کے حقوق، اور یہ ہوتی ہیں بہنوں کے حقوق۔ تو آپ ایسے بھائی تو نہیں ہیں آپ، جی آپ نے بہن کا حق تو نہیں کھایا نا؟ جی ہاں، آپ نے بہن کا حق ہرگز نہیں کھایا۔ مجھے پتا ہے بہت اچھے بھائی ہیں، اور آپ کی نیت بھی ہے، اور آپ ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ۔ لیکن جس دن آپ اس شخص کی طرح جس نے صرف سوچا تھا خواب میں، اور اللہ نے اس کا انتظام کیا اور اس کا وسیلہ بنایا، جی ہاں بالکل مجھے معلوم ہے آپ وہی بھائی ہیں۔ لیٹس سی، ہم لوگ جو ہیں بہت جلد آپ کے ساتھ جو ہیں بہت سارے میسج شیئر کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا میسج پسند آیا ہوگا۔ یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ دیکھیے لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ بیوٹی سیگمنٹ ایک زبردست آپ نے ایک ایونٹ کیا تھا، اور اس ایونٹ میں بہت ساری بیوٹیشنز بھی تھیں، تو میں چاہوں گی یہ بیوٹی سیگمنٹ دیکھنے کے بعد آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ PBI پروموٹ بیوٹی انڈسٹری عرش میڈیا کا حصہ بنے۔ تو لیٹس سی، بہت جلد عرش میڈیا آپ کے لیے ایک بیوٹی ورک شاپ لے کر آ رہا ہے، تو یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینرز ٹی وی کے ساتھ۔ پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں